حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق بڑے عجیب و غریب واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے۔ وہ قوم لوط کے جو 5 شہر تھے، ان کا جو مرکزی شہر سدوم تھا، ان میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی خبر لینے کے لیے، خبر گیری کے لیے اپنے ایک غلام کو شہر سدوم بھیجا۔ تو جب وہ غلام شہر سدوم سے ابھی باہر ہی تھا، شہر میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ ایک سدومی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی شخص آ رہا ہے۔ تو اس سدومی نے ایک پتھر اٹھایا اور اس غلام کے سر میں دے مارا، اور پتھر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ تو اس غلام کا سر خون سے لال ہو گیا، اور پھر وہ سدومی یہاں تک نہیں، پھر آگے بڑھا اور جا کر اس غلام کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگا، چونکہ میرے پتھر کی وجہ سے آپ کا سر لال ہوا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے اس کا معاوضہ ادا کریں۔ وہ غلام حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کے انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے، ایک تو مجھے تکلیف پہنچائی، پھر اوپر سے اس کی اجرت مانگ رہا ہے، اس کا معاوضہ مانگ رہا ہے۔ جب غلام نے معاوضہ نہ دیا تو اس کو زبردستی دبوچا اور پکڑ کے شہر سدوم کے حاکم کے پاس لے گیا۔ وہاں لے جا کے عدالت میں پیش کیا اور جا کر اپنا دعویٰ دائر کر دیا، دعویٰ پیش کیا۔ تو حاکم نے مدعی کا دعویٰ سنا، اور سننے کے بعد کہنے لگا، چونکہ یہ سر اس سدومی کے پتھر مارنے کی وجہ سے لال ہوا ہے، تو اب حق تو بنتا ہے کہ غلام اس کا معاوضہ ادا کرے۔ تو غلام کو تو اور غصہ آ گیا کہ یہ ایک تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک ہی بیوقوف ہے، یہ تو پوری قوم ہی بیوقوف ہے۔ تو اس غلام نے پتھر اٹھایا اور اس حاکم کے سر میں دے مارا، اور یہ پتھر مار کے یہ کہنے لگا کہ چونکہ یہ آپ کا سر میرے پتھر کی وجہ سے لال ہوا ہے، تو اب آپ اس کا معاوضہ اس سدومی کو دے دینا۔ اور یہ کہہ کر وہ غلام وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن جو لوگ ظلم میں انتہا پہ جاتے ہیں اور اس ظلم پہ بھی فخر کرتے ہیں، پھر ان قوموں کا حال یہی ہوا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آیا۔ ان کے لیے پھر خیر کی توقع نہیں رکھی گئی، ان کے لیے پھر چاہے نبیوں نے دعائیں کیوں نہ کی، ان کے حق میں پھر دعائیں قبول نہ کی گئیں، اور ان کو اس دھرتی سے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا۔